وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ، اور اے بنی اسرائیل جب تم نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، یاد کرو۔ میں پہلے پوری آیت پڑھ لیتا ہوں، پھر ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آخر میں اس آیت کو ہم لفظ پر لفظ ترجمہ کریں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اس کا ترجمہ پورا میں رواں پڑھ لیتا ہوں ایک دفعہ۔ اور اللہ فرمانے جب تم نے اے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، یہ من و سلوہ پر صبر نہیں کریں گے، لہٰذا اپنے رب سے مانگو، درخواست کرو، دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے اس میں سے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، ترکاریاں اپنی سبزیوں میں سے، اپنی ترکاریوں میں سے، اور اسی طرح گیہوں، گندم، اور اسی طرح لہسن وغیرہ، اور مسور، اور اپنے پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے اللہ تمہارے لیے من اور سلوہ اتار رہا ہے، کم تر چیز طلب کرتے ہو؟ کسی شہر میں اتر جاؤ تو یقیناً جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے ہوگا، یعنی یہ چیزیں لینی ہیں تو پھر شہر میں اتر جاؤ۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے، یعنی ان پر اللہ کا عذاب، ان پر محتاجی ان پر تھوپ دی گئی۔ کس وجہ سے؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ آج اللہ اکبر 57 ملک ہم مسلمان، دیکھیں تو صحیح، کہیں ہم اس آیت کے مستحق تو نہیں ہو گئے؟ کیا ہم بھی صرف دنیا ہی کی چیزوں کی چاہت میں، اللہ اکبر، اپنے مشن کو، اپنے مقصد کو، اور امت کا کیا مقصد تھا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذمہ کیا لگا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم کہیں بھول تو نہیں گئے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اندیشہ ہے کہ عنقریب تم پر اقوام عالم اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم تعداد میں اتنے کم ہوں گے کہ لوگ ہم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے؟ فرمایا نہیں، بلکہ تم تو تعداد میں بہت زیادہ ہو گئے، لیکن تم میں ایک چیز وہن پیدا ہو جائے گی۔ پوچھا اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ آج ہم میں دنیا کی محبت اتنی آ گئی ہے اور ہم مرنا نہیں چاہتے، اسی دنیا کو ہم جنت بنانے کے لیے چل پڑے ہیں۔ ساری کوشش، ساری صحیح، ساری محنت، ساری ذہانت، سب کچھ اس دنیا کو بنانے میں لگا رہے ہیں۔ میں اور آپ سب اپنے اپنے گربان میں جھانکیں اور سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کر کے لوگوں تک حق بات پہنچانے والے بنیں۔ بہرحال اب اس کو تھوڑا سا آیت کو دیکھ لیتے ہیں، کافی لمبی آیت ہے، یہی ہمارے سبق کی آج آیت ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، کہ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے۔ لن جو ہے یہ مستقبل میں نفی کے لیے آتا ہے، لم جو ہے وہ ماضی میں جو ہے نفی ہوتی ہے اس کے لیے آتا ہے، اور حال کے لیے لا آتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہم اس کو ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے کہ ہرگز ہم صبر نہیں کر سکیں گے، یعنی ہم آگے صبر نہیں کر سکتے۔ اب صبر کا جو روٹ ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ صبر کا جو روٹ ورڈ ہے وہ سوات بے رے ہے، اور یہ کلمہ قرآن کریم میں 103 مرتبہ ہے۔ الصبر کے معنی ہیں کسی کو تنگی کی حالت میں روک رکھنا، اس کے لغوی معنی ہیں برداشت کرنا، جمع رہنا، استقامت، خود کو روکنا، یہ سب کچھ اس میں آ جائے گا۔ الصبر کے معنی ہیں شریعت کے تقاضے کے مطابق اپنے آپ کو جمائے رکھنا، روکے رکھنا۔ علی طعام واحد، کہ نہیں ہم صبر کریں گے ایک طعام پر۔ طعام و قیام ہمیں پتہ ہے کہ کھانے کے لیے آتا ہے۔ الطعام، اس کا مادہ جو ہے توئیں عین میم ہے، اور یہ کلمہ قرآن کریم میں 48 مرتبہ آیا ہے۔
اطعام کے معنی غذا کھانے کے ہیں، اور ہر وہ چیز جو بطور غذا کھائی جاتی ہے اس کے لیے طعام کا لفظ آتا ہے۔ تعامن یا طعام کہتے ہیں جو ہر وہ چیز جو ہم کھاتے ہیں اس کو یہ لفظ کہا جائے، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ سورہ قریش میں اللہ فرمانے ہیں الذی اطعمہم من جوع، وہ ذات جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا۔ رجل طاعم، خوشحال آدمی کے لیے عربی میں بولا جاتا ہے۔ رجل مطعم، جس کو وافر رزق ملا ہو اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ مطعام، مطعام بہت کھانا کھلانے والا، بہت مہمان نواز، اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو متن کھانے کی چیز کے لیے بولا جاتا ہے۔ پر الطعام تھوڑا سا اس لیے تاکہ یہ لفظ ہمارے ذہن میں رہیں۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، تو آپ اپنے رب سے دعا مانگیں، درخواست کیجئے۔ الدعائی اس کا جو روٹ ورڈ ہے دال عین واو سے ہے، اور یہ کلمہ قرآن میں 212 مرتبہ آیا ہے، بلکہ سوال کرنا، طلب کرنا، مانگنا۔ یخرج لنا، خارج کرنا، حراجہ خا رے جیم اس کا روٹ ورڈ ہے، قرآن میں 182 مرتبہ آیا ہے۔ حراجہ خروجن کے معنی ہیں کسی چیز سے، کہ کیا کہا تھا انہوں نے، یخرج لنا مم ما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ حراجہ خروجن کے معنی ہیں کسی کا اپنی قرارگاہ یا حالت سے ظاہر ہونے کے ہیں، یعنی قرارگاہ یا حالت سے ظاہر ہونا، اور اس میں عام طور پر کسی جگہ سے نکلنا یا کسی جگہ میں سے نکلنا یا نکالے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کسی چیز کا خارج ہونا، نکلنا، پھوٹ پڑنا، اگنا، جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے خارج کرے زمین، اگائے، تو یہاں پر اگانے کا مطلب آیا ہے۔ یخرج لنا مما تنبت الارض، جو بھی زمین اگاتی ہے وہ ہمارے لیے باہر نکلے، یا وہ ہمارے لیے اگائے۔ النبات مادہ نون بے تے ہے، اور یہ کلمہ قرآن کریم میں 26 مرتبہ ہے۔ النبت والنبات، ہر وہ چیز جو زمین اگاتی ہے اس کے لیے آتا ہے۔ اسے نبتن یا نباتن کہا جاتا ہے، ہوا وہ تنا دار درخت ہو یا بے تنا جڑی بوٹیاں ہوں، یا زمین پر جیسے لگے ہوتے بیلیں، جو بھی سبزی اگتا ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور ان باتن، نباتات، حیوانات اور انسان سب پر بولا جاتا ہے۔ سورہ نحل سورہ نمبر جو ہے وہ 16 ہے، آیت 11 میں اللہ فرما رہے ہیں یُنبِتُ لَکُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّیْتُونَ، اللہ فرما رہے ہیں اس پانی سے جو تم اللہ برساتے ہیں اس سے تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اگاتے ہیں۔ یہ انسانوں کے لیے بھی آتا ہے، جیسے سورہ نوح کی آیت نمبر 71 میں اللہ فرما رہے ہیں وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا جس طرح اللہ زمین سے باقی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے۔ مِن بقلیہا، بقلیہا و کسائیہ و فومیہا و عدسیہا، یہ لفظ سارے قرآن میں تقریباً ایک دفعہ آئے ہیں، ہم ان کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ بقلیہا مادہ جو ہے بے کاف کینچی والا اور لام ہے، بے کاف کینچی والا اور لام ہے، اور یہ کلمہ قرآن میں ایک ہی مرتبہ آیا ہے۔ بقلیہا ترکاری اور ککڑی وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔ بقل ان سبزیوں کو کہتے ہیں جن کی جڑیں اور شاخیں سردیوں میں باقی نہیں رہتی۔ الفوم جو ہے، فوم کا لفظ یہ گندم، گیہوں، اور ویسے بہت سارے لوگوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ لہسن کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اسی سے جو تھوم کا لفظ پنجابی میں بولا جاتا ہے وہ اسی سے ہے، واللہ اعلم۔ الفوم مادہ جو ہے فے و میم ہے، اور قرآن میں ایک ہی مرتبہ آیا ہے، اور اس کا جو مطلب ہے گیہوں، گندم یا لہسن کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ العدسہ یہ اگلا لفظ ہے، عدس عین دال سین سے ہے، کلمہ یہ بھی قرآن میں ایک مرتبہ آیا ہے۔ العدسہ جو ہے مسور کو کہتے ہیں۔ عدسۃن، دیکھیں آپ عدسہ دیکھیں گے نا تو وہ بالکل اسی طرح بنا ہوتا ہے جیسے مسور کی دال کا بنا ہوتا ہے۔ پھنسی عربی میں جو نکلتے ہیں اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ بھی اسی طرح کی ہوتی ہے، تو مسور کو آپ اس لیے مسور کا لفظ یہاں پر آتا ہے۔ البصلو بے سوات لام سے یہ کلمہ جو ہے قرآن میں یہ بھی ایک مرتبہ آیا ہے۔ البصلو کہتے ہیں پیاز۔ قال اتستبدلون الذی، کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا تم تبدیل کرتے ہو۔ الابدال و تبدیل مادہ بے دا لام سے یہ کلمہ قرآن میں 44 مرتبہ آیا ہے۔ اس کے معنی ہیں ایک چیز کو دوسری جگہ کے ساتھ چینج کرنا، تبدیل کرنا، ایک چیز کو دوسری جگہ پر رکھنا، یا عوض میں پہلی چیز کے بدلے میں دوسری چیز کو لے لینا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ فرقان سورہ نمبر 70 ہے، فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِم حسنات، وہ لوگ جو سچی توبہ کرتے ہیں اور پھر توبہ کے مطابق عمل کرتے ہیں تو ایسے نیک کام کریں گے جن سے ان کی، جب وہ نیک کام کریں گے تو ان کی پچھلیاں برائیاں مٹا دی جائیں گی، یعنی ان کی پچھلی برائیوں کی جگہ اللہ نیکیوں کو لکھ دے گا۔ ادنا جو ہے یہ لفظ اردو میں بولا جاتا ہے، ادنا جو ہے دال نون واو ہے، دنیا کے لیے بھی یہ دنو کا لفظ آتا ہے، دنیا ادنا ہے آخرت، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقیٰ، سورہ اعلیٰ میں آتا ہے۔
کہ تم تو دنیا کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت باقی رہنے والی ہے، وہ بہت بہتر ہے، بہت بہتر۔ ادنا جو ہے یہ دنو کا جو کلمہ ہے قرآن میں 133 مرتبہ آیا ہے۔ باللذی ہوا خیر، ادنو کے معنی قریب ہونے کے ہیں۔ ادنا کبھی کبھی اصغر کے معنی میں بھی آتا ہے، ولا ادنا من ذالک ولا اکثر، جیسے سورہ مجادلہ میں اللہ کہہ رہے ہیں نہ اسے کم ہو اور نہ کبھی نہ زیادہ ہو۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں تستبدلون الذی، کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ کیا تم تبدیل کرتے ہو اس چیز کو، ہوا ادنا جو ادنا ہے، کم تر ہے، باللذی ہوا خیر، جبکہ اللہ کا رزق جو آسمان سے اتر رہا ہے وہ بہتر ہے۔ خیر کا لفظ جو ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، الخیر رو مدہ خے، یہ رے ہے اور یہ کلمہ قرآن میں 196 مرتبہ آیا ہے۔ الخیر وہ سب چیزیں ہیں جو سب کو مرغوب ہوں، عقل، عدل، فضل، رزق، یہ سب کچھ خیر میں آ جاتا ہے۔ الشر جو ہے اس کی ضد ہے، شر خیر کی ضد ہے، اور جو خیر ہے وہ ہر ایک کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اسی طرح جو ہے خوبصورت عورتوں کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، سورہ رحمان کی آیت نمبر 70 میں اللہ فرمانا ہے فیہن خیرات حسان، ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی، تو ان کے لیے بھی یہ خیرات کا لفظ آیا ہے، خیرات۔ آگے اگلا ہے جی اہبتو مصرن، اللہ کہتے ہیں پھر اتر جاؤ کسی شہر میں۔ اہبتو الہبوتو جو ہے ہے بے توئیں سے ہے یہ کلمہ، اور قرآن میں 182 مرتبہ آیا ہے۔ الہبوت کو معنی ہے کسی چیز پر اتر جانا یا نیچے اتر جانا، یا کسی شہر میں داخل ہو جانا، یا اسی طرح کسی چیز کے گر پڑنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 74 میں ہم پڑھیں گے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ پتھروں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے گر پڑتے ہیں۔ المصر مین سوات رے، یہ کلمہ 5 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ المصر ہر محدود شہر جس کی فصیل ہو اس کے لیے کہا جاتا ہے، اور جو خاص ایک شہر ہے مصر کا اس کے لیے بھی مصر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ویسے ہر شہر کے لیے مصر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو مانگ لو، اللہ فرما رہے ہیں اگلی جو آیت کا حصہ ہے کہ پھر جو تم مانگتے ہو نا وہ تمہیں مل جائے گا۔ سوال سے ہے، السوال سین الف لام، یہ قرآن میں 129 مرتبہ آیا ہے۔ جس چیز کے بارے میں سوال کرنا، کسی چیز کی معرفت حاصل کرنے کے لیے استدعا کرنا، اس میں آتا ہے۔ سوال کا لفظ بھی اردو میں بولا جاتا ہے۔ سورہ الکہف سورہ نمبر جو ہے 18 ہے، آیت 83 میں آتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اللہ فرما رہے کہ وہ تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ذی القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں، سوال کریں، تو انہیں بتائیں کہ میں بالکل قریب ہوں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اس لیے کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ اکبر کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات سے، نبیوں کو قتل کرتے ہیں بغیر حق، اور اسی وجہ سے کہ یہ نافرمانی کرتے ہیں۔ ضربت علیہم الذلۃ، ضربت کا لفظ ہم پہلے بھی اس کا روٹ ورڈ اسی پروگرام میں کر چکے ہیں۔ الذلۃ، الذل مد زال لام لام ہے، اور یہ کلمہ قرآن کریم میں 24 مرتبہ آیا ہے۔ الذل، ذلہ یا ذلو، اور ذل ان کے معنی ذلالت کے ہیں، زور و قہر کی وجہ سے جھکنے کے ہیں، مگر جب طبیعت میں تیزی اور سختی از خود مطلوب ہو تو یہ لفظ اچھائی کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے وَفِّزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ماں باپ کے سامنے بڑے مجبور ہو کر کندھے جھکا کر کھڑے ہوا کرو۔ اور یہاں کہا گیا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان پر ذلت چھا گئی، چمٹا دی گئی۔ والمسکنہ، اور مسکنہ کا لفظ بھی ہے، والمسکنہ تو جو ہے وہ السکون سے ہے، السکون سین کاف کتابل اور نون اس کا جو مادہ ہے، اور یہ قرآن میں 69 مرتبہ آیا ہے، 69 مرتبہ۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس پر کچھ بھی نہیں ہوتا، محنت کر کے بڑی مشکل سے اپنا گزارا کرتا ہے، اس کے لیے بھی کہا گیا۔ تو اس کو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پر ذلت اور مسکینت، وباؤ، اور یہ قرآن میں 17 مرتبہ آیا ہے۔ البواؤ کے اصلی معنی ہے کسی جگہ کے اجزاء کا مساوی اور سازگار موافق ہونے کے ہیں، لہٰذا مکان بواؤن اس مقام کو کہتے ہیں جو اس جگہ پر اترنے والے کے لیے سازگار ہو، یعنی اس مقام کو کہتے ہیں، اس جگہ کو جہاں پر اترا جائے تو وہ سازگار ہو۔ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ پکڑ لے۔ فقد باء بغضب من اللہ، سورہ انفال کی آیت نمبر 16 میں آتا ہے کہ وہ ایسی جگہ اترے جہاں پر اللہ کا غضب تھا۔ الغضب جو ہے، غضب جو اردو میں بولا جاتا ہے انتقام کے لیے، دل میں جوش مارنا، غضب الہی سے مراد ہے انتقام اور عذاب۔ اس آیت میں اللہ فرمانے وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے،
ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے آیات کا انکار کرتے تھے۔ انکار کیا ہے؟ جیسے صحیح مسلم کی حدیث سے اس لفظ کو سمجھا جا سکتا ہے، جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا گیا کہ کبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الکبر بطر الحق کی وغمط الناس، کہ تکبر حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی حق والی آیات کو قبول نہیں کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ الکفر جو ہے اس کو ہم کافی دفعہ کر چکے ہیں، کاف کتاب والا فے اور رے اس کا روٹ ورڈ ہے، 525 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ کفر جو ہے کسی چیز کو چھپانے کے لیے کہا جاتا ہے، اصل میں یہ اس کے لیے آتا ہے، رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے، وہ اپنے اندر تمام چیزوں کو چھپا لیتی ہے۔ کفر انعام انکار نعمت کے لیے اور اسے چھپانے کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا کفر اللہ کی وحدانیت، اللہ کی شریعت کا انکار کرنا ہے۔ الآیات، اس کے لفظ بھی ہم بول چکے ہیں، آیت جو ہے نشانی کے لیے آتی ہے، جو چیز ظاہر کرتی ہے، اور اللہ کی نشانیاں زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس قرآن میں تقریباً لگ بھگ 6500 آیات نشانیاں ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ قتل کرتے ہیں، اللہ اکبر، یہ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ مسند احمد کی حدیث ہے 6452، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جسے کسی نبی نے قتل کیا یا جس نے کسی نبی کو قتل کیا۔ جو نبی کے ہاتھ قتل ہوا اس کو بہت بڑا عذاب ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی حق کے ساتھ قتل کرتے ہیں، اور جس نے کسی نبی کو قتل کیا اس کو بھی بہت سخت عذاب ہوگا۔ قتل جو ہے یہ بھی پڑھ چکے ہیں، کاف جو ہے کینچی والا، تے لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ قرآن میں 170 مرتبہ آیا ہے القتل، موت کی طرح، اس کے معنی بھی جسم سے روح کا زائل نکل جانا ہے۔ لیکن موت اور قتل میں فرق یہ ہے کہ اگر اس فعل کو سر انجام دینے والے کے اعتبار سے کیا جائے تو اسے قتل، یعنی کوئی اور کسی کو مارے تو وہ قتل کہلائے گا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، نبوت جو ہے اس کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، 160 مرتبہ قرآن میں آیا۔ النبوت، نبی وہ سفارت کار ہے جو اللہ کی طرف سے بندوں کے درمیان اللہ کی باتیں پہنچاتا ہے، اللہ کی خبریں پہنچاتا ہے، امور جو دینی ہیں اور اخروی جو ہیں ان میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان کی پر انہیں متنبع کرتا ہے۔ اور نبوت کہتے ہیں کہ اللہ کی باتیں پہنچانے والے کے لیے۔ النبا کے معنی نہایت مفید ہونا، اور اسی طرح اس کا علم ہونا، غلبہ ظن کا حاصل ہونا، اور نبا ہر اس خبر کو کہا جاتا ہے جس میں یہ تینوں چیزیں ہوں گی۔ الحق کے ہم پڑھ چکے ہیں، ہا کاف قرآن میں 287 مرتبہ آیا ہے۔ الحق کو حق کے اصل معنی ہے مطابقت اور موافقت کے ہیں، اور وہ ذات جو حکمت کے تقاضوں کے مطابق اشیاء کو ایجاد کرے، اور اس کے معنی میں اللہ تعالیٰ پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بھی حق ہے، اس کی کتاب بھی حق ہے، اور اس کا نبی بھی حق ہے۔ ذالک بما عصوا، عصین روٹ ورڈ وہی ہے، عین صاد یہ، اور اس کا یہ کلمہ 32 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، اور یہ گناہ گار، حکم عدولی کرنے والا، نافرمانی کرنے والا، اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت 36 میں کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑ جائے گا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس آیت کا، بہت لمبی آیت کا آخری لفظ ہے یعتدون۔ العدو کے معنی ہیں حد سے بڑھ جانا، حد سے تجاوز کرنا، باہم آپس میں ہم آہنگی نہ ہونے کے ہیں۔ مادہ ہے عین تال واو، قرآن میں 106 مرتبہ آیا ہے۔ عداوت دشمنی کے لیے آتا ہے، اور اگر عدل و انصاف میں حلال اندازی کی صورت میں ہو تو عدوان یا عدون کہا جاتا ہے۔ اب صرف میں جو آیتیں ہم نے کی ہیں ان کا صرف لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، پھر جب تم نے کہا، اللہ فرما رہے ہیں، آپ پہ اگلا واقعہ یاد کر رہے ہیں، اے بنی اسرائیل یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ لن نصبرا، ہم ہرگز صبر نہ کر سکیں گے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر جو ملتا ہے ہمیں من و سلویٰ، فادع لنا ربک، پس آپ دعا مانگیں، درخواست کریں اپنے رب سے، یخرج لنا، دیکھیں کیسا ان کا مزاج تھا، اپنے رب سے، اللہ اکبر، یہ نہیں کہتے ہمارے رب سے، اپنے رب سے، یخرج لنا، وہ ہمارے لیے نکالے، مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے وہ چیزیں، من بقلیہا و قصائہا و فومیہا و عدسیہا و بصلیہا، کیا ترکاری سبزیاں، اور اسی طرح جو ہے لہسن، گیہوں، اور اسی طرح جو مسور کی دال ہے، اور اسی طرح پیاز وغیرہ۔ کالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، تستبدلون الذی، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو اس چیز کو، ہوا ادنا، اس چیز کے بدلے میں جو اچھی ہے، ہوا خیر، اچھی چیز کے بدلے میں بری چیز تبدیل کرنا چاہتے ہو، اہبطوا، تو اس طرح کرو اتر جاؤ،
مصرن کسی شہر میں فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ پس تمہارے لیے جو تم نے مانگا ہے وہاں مل جائے گا تمہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اور ان پر ذلت دنیا کی محبت کی وجہ سے ان پر ذلت تھوپ دی گئی، یہ مسکنت محتاجی ان کے حصے میں آئی اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹیں گے اللہ کے پاس۔ اللہ اکبر۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ اور اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات جو آسمان سے جو آتا ہے علم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر الحق، حالانکہ ایسا کرنا کا حق نہیں تھا۔ ذَلِكَ اور اس وجہ سے بھی بما عصوا جو انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا اور تھے وہ یعتدون حد سے گزرے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، لمبا پروگرام ہو گیا کیونکہ ایک آیت ہی اتنی لمبی ہے، ایک دو آیتیں لی گئی تو ان کو کھول کر بیان کرنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا